پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں۔ بہت ہی اہم حصہ ہے آیت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جس کی آسمانوں اور زمین دونوں میں حکومت ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے پوشیدہ تمہارا، وجہرکم، اور ظاہر تمہارا۔ سرکم سے مراد راز کی باتیں ہیں جو دل میں ہوتی ہیں، سوچوں میں ہوتی ہیں۔ پھر اس سے مراد وہ کام بھی ہیں جو لوگوں سے چھپ چھپ کر الگ ہو کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو، تمہاری راز کی باتوں کو، جس کو تم دل میں چھپاتے ہو، جو تمہاری سوچوں میں ہے، یا پھر وہ کام جو تم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کچھ مفسرین نے سر رقم سے مراد سری نمازوں کو بھی لیا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جماعت سے جو نماز ہوتی ہے دن میں 5 بار، اس میں سے 2 نمازیں ایسی ہیں جو سری ہیں، جن میں قرات اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، ایک ظہر اور دوسری عصر، اور 3 نمازیں ایسی ہیں جو جہری ہیں، فجر، مغرب اور عشاء۔ تو مفسرین کہتے ہیں سر رقم سے مراد یہاں پر سری نمازیں ہیں۔ وجہرکم، اور ظاہر تمہارا، اللہ تمہاری ظاہری حالتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہاں سے مراد جہری نمازیں بھی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ تکسبون کا لفظ کسبہ سے ہے، کسبہ ہاتھ کی کمائی کو کہتے ہیں۔ کسبہ دل کے ارادے پر بھی مطلق ہوتا ہے، یعنی کسبہ کا لفظ دل کے ارادے پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی وہ دل کے ارادے جس پر انسان عمل کرتا ہے تبھی ان پر محاسبہ ہے، اور یہ بات ہم بہت وضاحت کے ساتھ سورۃ البقرہ کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ دل کا وہ ارادہ جس پر انسان عمل کر لیتا ہے اسی پر ہی محاسبہ ہے۔ مراد یہاں سے کفر اور شرک ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دل میں ہوتے ہیں، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی دل میں ہوتا ہے، اسی طرح سے منافقت، بدگمانی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ثابت ہوتا ہے، اور یہ کمال اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو ایک عقیدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ یہ آیت دیتے ہیں هو اللہ فی السماوات وفی الارض۔ تو یہاں ہرگز یہ معنی نہیں بیان ہو رہا۔ البتہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے سب جگہ موجود ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 18 جگہ اللہ کے عرش کا ذکر موجود ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ البتہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو، تمہاری چھپی چیزوں کو، تمہاری ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ کہنا کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے،
خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو. اور اس کا یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ تمہارا محاسبہ کر سکے، تاکہ وہ تم سے حساب کتاب لے سکے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے. آیتن سے مراد یہاں پر کونی آیت بھی ہے، یعنی کائنات میں سے کوئی نشانی، اور اس سے مراد شرعی آیت بھی ہے، یعنی بذریعہ وحی آنے والی قرآنی آیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی الا مگر کانو وہ ہیں عنہا ان سے معرضین اعراض برتنے والے، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، یعنی توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں. فقط تو تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، انہوں نے حق کو جھٹلایا. حق سے مراد یہاں پر قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی. پھر یہ کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ بھی حق ہے، یعنی معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، کتاب، آیات، جو بھی پروف فیکٹس ہیں، جو بھی حکم ہیں، وہ سب حق ہیں. فقد کذبوا بالحق، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. لما جب، لما یہاں پر حینا کے معنوں میں ہے. حینا کا معنی ہوتا ہے اسی وقت، اور یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حین الوصیہ، وصیت کے وقت. تو لما یہاں پر حینا کے معنوں میں ہے، یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس وقت جب، جاءہم وہ آیا ان کے پاس، یعنی وہ حق آیا ان کے پاس، اس وقت انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فسوف، تو ان قریب، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، تو ان قریب ان کے پاس اب خبریں آئیں گی. انباء سے پہلی مراد سزا پر مبنی خبریں اور نتیجہ، اور دوسری مراد اسلام کے غالب آنے کی خبریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا. اب یہ تیار رہیں کہ ان کے پاس خبریں آئیں گی. فسوف، تو ان قریب، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا اس کی جو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. اب یہ تیار ہو جائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا پر مبنی خبریں اور نتیجہ دے گا، اسلام کے غالب آنے کی خبریں دے گا. انہوں نے حق کا، دین کا، دین والوں کا، قیامت کا، عذاب کا مذاق بنایا. اب یہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اب ان کے سامنے انجام آئے گا. علم کیا نہیں، یارو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے. اب یہاں اس آیت میں کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے ان قوموں کا حال نہیں جانا. یہاں جو یرو کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی آنکھ سے دیکھنا اور دوسرا معنی علم سے دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ کنہوں نے دیکھا؟ کفار مکہ نے دیکھا. کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے
ان سے پہلے یعنی ان کفار مکہ سے پہلے قوموں میں سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج کا ذکر بھی کیا ہے اور پھر ان کے زوال کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دھمکی دی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج کا ذکر کیا کہ کیسا عروج اللہ نے ان کو عطا کیا، اور پھر عروج زوال کی وجہ بھی بیان کی. مکناہم، بسایا تھا ہم نے ان کو. مکناہم کا جو لفظ ہے میم کاف نون سے ہے، مکان کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. مانا ساز و سامان دیا ہم نے ان کو، طاقت دی ہم نے ان کو، نعمتیں دی ہم نے ان کو، خوشحالی دی، اقتدار بخشا، اسٹیبلشڈ کیا فی الارض، زمین میں. ہم نے ان بستیوں کو اقتدار بخشا. معلوم جو نہیں نمکن لکم، ہم نے بسایا تمہارے لیے. ان کو جتنا اقتدار بخشا اتنا اقتدار تو تم کو بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ یہاں اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں پچھلی قوموں کو جس طرح سے ہم نے بسایا تھا ویسا تو ہم نے تم کو بھی نہیں بسایا. جتنے پاورز ان کو دیے تھے تم کو تو نہیں دیے، جتنی نعمتیں ان کو دیں اتنی نعمتیں تم کو نہیں دیں. ان کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا بہت برسنے والا، موسلا دھار. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ علیہم مدرارا سے مراد بارش ہے، ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. یہاں جو لفظ ہے مدرار، اس کا معنی دودھ کی کثرت. یہ لفظ دودھ کی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. دودھ اور بارش کا خاص تعلق ہے. وہ ایسے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت سا سبزہ اگتا ہے، اور یہ سبزہ گائے بھینس کھا کر بہت سا دودھ دیتی ہے. تو ویسے مدرار کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ دودھ کی کثرت کے لیے. لیکن یہاں آپ مانا کیا پڑھ رہے ہیں؟ بہت برسنے والا، موسلادھار، یعنی بارش ہے. تو دودھ اور بارش کا خاص تعلق ہے. جن جگہوں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں ہریالی زیادہ ہوتی ہے، اور گائے اور بھینسوں کو چارہ بہت اچھا کھانے کو ملتا ہے تو پھر وہ دودھ بھی کثرت سے دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بستیوں کو ایسا بسایا جیسا تم کو نہیں بسایا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. وجعلنا، اور بنائی ہم نے، الانہارا نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، یعنی ان کے گھروں کے نیچے سے. نہریں کب بنتی ہیں؟ جب زمین میں پانی اکٹھا ہوتا ہے. ظاہر بارش ہوتی ہے، زمین میں پانی اکٹھا ہوتا ہے اور پھر وہ کیا شکل اختیار کر لیتا ہے؟ نہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بنائی ہم نے ان کے لیے نہریں جو ان کے نیچے سے بہتی ہیں، یعنی ان کے گھروں کے نیچے سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو وافر پانی عطا کیا، اور انہی نہروں کی وجہ سے بہت سے باغات بنتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، ہریالی پیدا ہوتی ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، قحط یا عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا. بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے. وَأَنشَأْنَا، اور اٹھائی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ، بستیاں یا قومیں دوسری. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد پھر دوسری قوموں کو اٹھایا تاکہ ان کی بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائش ہو.
پھر دوسری قوموں نے بھی نافرمانی کی اور وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کئی تہذیبیں آئیں، بہت سارے سویلائزیشنز آئیں، اور ان لوگوں میں اللہ کی نافرمانی بڑھی تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ان کو مٹانے سے پہلے، ان کو عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارہا سمجھایا، بار بار اللہ کی وارننگز آئیں، لیکن یہ نہ سدھرے۔ تو کوئی بھی قوم اللہ کی نافرمانی اور ظلم و ستم کے ساتھ زیادہ دیر اس دنیا پر قائم نہیں رہ سکتی، پھر اس نے تباہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دی تھیں۔ ان کو کیا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، تو کبھی بھی ہلاک نہ کیے جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیت میں کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے ان قوموں کا حال نہیں جانا جن قوموں کو ہم نے بہت زبردست اقتدار بخشا تھا، بہت پاورز دیے تھے، بہت نعمتیں دی تھیں، بہت بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں، بڑی بڑی تہذیبیں تھیں۔ ایسی سویلائزیشنز، ایسے پاورز ہم نے تم کو نہیں دیے۔ جب وہ ہلاک ہو گئیں تو تم کو ہلاک کرنے میں کیا دیر لگے گی؟ تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اب یہ پیغمبر کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قحط اور عذاب کے ساتھ ہلاک کیا، کیونکہ اتنی نعمتیں، اتنی خوشحالی تھی، اتنے باغات تھے، اتنی فراوانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط دیا، یا پھر یہ عذاب سے ہلاک کیے گئے، اینی ہاؤ ہلاک کر دیے گئے۔ اور وجہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ اس پر کبھی بھی عذاب نہیں لاتے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان پر عذاب لانے سے پہلے بھی کئی بار ان کو سمجھایا گیا، کئی بار ان کو وارن کیا گیا، لیکن یہ نہ سدھرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر اتارتے ہم علیک آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاباً ایک کتاب، فی قرطاس، ایک کاغذ کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ چھو لیتے اس کو، بِأَيْدِيهِمْ، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، لَقَالَ، البتہ کہتے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، جادو کھلم کھلا۔ اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار مکہ کا جو ایک اعتراض تھا اس کا جواب دے رہے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو، قرآن پاک ایک کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ اوور کی جائے۔ قرآن کہاں اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے تھے نہیں، وہی ایسے نہ اترے، قرطاس کی شکل میں اترے، بک فارم میں اترے، ریٹن فارم میں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ایک کتابی شکل میں بھی قرآن اتار دیتا، یہ اس کو چھوتے تو کہتے یہ تو کوئی جادو ہے کھلا۔ تو ان کے اس مطالبے کو نہیں مانا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا، کن کے سامنے؟ کفار مکہ کے سامنے، وہ کہتے تھے یہ کھلا جادو ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک معجزہ دیا گیا تھا شق کمر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا بِإِذْنِ اللہ. تو کیا کہا تھا کفار مکہ نے؟ یہ تو جادو ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نہیں ماننا چاہتے وہ کسی صورت نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہٹ درمی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب کی شکل میں ان کو قرآن دے بھی دیتا تو چھو کر انہوں نے یہی کہنا تھا یہ کھلا جادو ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی انکار کرنے والوں نے کہا، یا مشرکین مکہ نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتارا گیا، علیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ. اب یہ ایک اور اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نازل کیوں نہیں ہوتا. مشرکین مکہ کی طرف سے ایک اور مطالبہ یہ تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا. اور فرشتہ بھی کس شکل میں چاہیے تھا؟ اصل شکل میں، جو ان کی تائید کرے، تصدیق کرے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیں گے. ولو، اور اگر، انزلنا، اتارتے ہم، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا. ثم، پھر، لا ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا اور پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. یعنی فرشتے کس لیے اترتے ہیں؟ عذاب دینے کے لیے. جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر مہلت تھوڑی نہ دی جائے گی. اور ایک اور ٹائم پر بھی فرشتے آتے ہیں انسانوں کے پاس جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، پھر تھوڑی نہ مہلت ملے گی. ثم لا ینظرون، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر بناتے ہم اس کو، ملکن، ایک فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ، البتہ ہم بناتے اس کو، رجلاً، ایک انسان. مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض یہ تھا کہ نبی کوئی فرشتہ کیوں نہیں تھا، یعنی کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا. ایک اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا، وہ بھی اصلی حالت میں. دوسرا اعتراض کیا تھا کہ فرشتے کو ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر بناتے ہم اس کو، ملکن، ایک فرشتہ، یعنی نبی تمہارے پاس فرشتے کو بنا کر بھیجا جاتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ ہم بناتے اس کو ایک انسان ہی. یعنی ایک فرشتہ بھی نبی بن کر آتا تو اس کو بھیجنا تو انسانی شکل میں ہی تھا، کیونکہ فرشتہ اگر اصل شکل میں آتا تو تم تو دیکھ نہیں سکتے تھے. وَلَلَبَسْنَا، اور البتہ ہم مشتبہ کر دیتے، علیہم، ان پر، ما یلبسون، جس شبے میں وہ مبتلا ہے. اگر انسانی شکل میں فرشتہ آتا تو تم نہ مانتے اس کو، تم مانتے ہی نہیں کہ یہ فرشتہ ہے. پھر کافر کیا کہتے؟ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ تو آدمی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے انسانی شکل و صورت میں ہی بھیجتے، تاکہ انسانوں کے لیے اس سے مخاطب ہونا اور دین سیکھنا ممکن ہوتا. اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تو یہ کافر دوبارہ اسی شک میں پڑ جاتے اور کہتے کہ یہ تو آدمی ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے.
اس وقت یہ دوسرے اعتراض کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو نہیں ماننا نا وہ نہیں مانے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا جو تھے وہ بہی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور اس کی سزا کی پاداش میں بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ سخیرو استعمال ہوا مذاق اڑانے کے عمل کے لیے، اور دوسرا لفظ یستہزئون استعمال ہوا. سخرہ کا معنی ہوتا ہے حقارت سے عیب بیان کرتے ہوئے مذاق اڑانا، یعنی کسی انسان کو ڈیگریڈ کرنا، اس کا کوئی عیب بتانا اور پھر مذاق اڑانا، یہ ہے سخرہ. اور ایک استہزاء ہوتا ہے، استہزاء کہتے ہیں خلاف عقل سمجھ کر مذاق اڑانا، یعنی کسی انسان کو بیوقوف سمجھ کر اس کا مذاق بنانا. تو یہ دونوں طرح کے مذاق بناتے تھے، اور پیغمبر کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے اور یہ کفر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ کا ہی مذاق نہیں بناتے، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا یوں ہی مذاق بنایا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، اسی چیز سے گھیر لیا جس کا یہ مذاق بناتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے اس انکار سے تکلیف محسوس کرتے تھے، آپ کو صدمہ ہوتا تھا، آپ کو غم لاحق ہوتا تھا. اور ایسی صورت میں اگر کسی اور کا ایگزیکٹلی سیم غم پتہ چلے تو انسان کا اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو مصیبت میں محسوس کرتا ہے تو اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اسی غم میں دیکھتا ہے، اسی مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یہ پرابلم صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ پرابلم پچھلے انبیاء کو بھی فیس کرنی پڑی، ان کا بھی مذاق بنایا گیا. اور ایک طرح سے صبر کی تلقین بھی ہے کہ آپ صبر کیجئے، کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا مذاق بنایا گیا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. یہ جو ہم نے آیت نمبر 5 پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. البتہ تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے. ایک بات واضح رہے کہ یہ پوری صورت سوائے 6 آیات کے ساری کی ساری ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی، اور وہ 6 آیات میں نے آپ کو ابتدا میں بتائیں بھی، آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک اور 151 سے لے کر 153 تک. اور اس کا زمانہ نزول تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کو ابتدا میں کیا بھی، جب مسلمان بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے. یعنی ہجرت کے ٹائم سے تقریباً 1 سال پہلے مسلمان بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی کامیابی کی پیشن گوئی دی تھی کہ جلد وہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. کون سی خبریں؟ اسلام کے غالب آنے کی خبریں. اور جنگ بدر سے ہی
یہ پیشن گوئی پوری ہونا شروع ہو گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کو پورے عرب پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس ایسی خبریں آئیں گی اس کی جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔ ایک تو یہ برے انجام سے دو چار ہوں گے، ان پر سزائیں اتریں گی، اور دوسرا اسلام غالب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو دھمکی دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان قوموں کا حال دیکھو جو تم سے پہلے تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج کا ذکر بھی کیا ہے اور پھر ان کے زوال کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دھمکی دی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج کا ذکر کیا کہ کیسا عروج اللہ نے ان کو عطا کیا، اور پھر عروج زوال کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ عروج پھر زوال پذیر کس وجہ کی بنا پر ہوا، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں اور ان کو عذاب دیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن ان کے سامنے ایک کتابی شکل میں کیوں نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں اتار بھی دیا ہوتا تو انہوں نے اس کو کھلا جادو کہنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کھلا جادو کسے کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آنکھ سے چھپی ہو۔ پھر سحر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کے جسم پر ایسا اثر ہو جو سمجھ نہ آئے، یعنی چھپا اثر۔ پھر سحر میں جنات سے مدد لی جاتی ہے جو کہ خود بھی چھپے ہوئے ہیں۔ سوچ اور خیال پر خفیہ انداز سے اثر کیا جاتا ہے، یعنی حقیقت کچھ سے کچھ ہو جائے۔ اب یہ اتنی واضح نشانیوں کو کیا کہہ دیتے تھے؟ یہ جادو ہے۔ یہ کچھ چھپی چیز تو نہیں تھی، کسی جنات سے مدد تو نہیں لی جا رہی تھی، اس میں کسی انسان کے جسم پر کوئی برا اثر تو نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ انکار کرنے والے لوگ اللہ کی نشانیوں کو کھلا جادو کہتے تھے۔ پھر مزید اعتراض یہ کرتے تھے کہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے، اصل شکل میں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل شکل میں نازل ہوگا تو پھر وہ تو عذاب لے کر نازل ہوگا، تمہارا تو فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، پھر تمہیں تھوڑی نہ مہلت دی جائے گی۔ پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ہی نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فرشتے کو نبی بنا دیتے تو بھیجنا تو انسانی شکل میں ہی پڑتا تاکہ انسان اس کو دیکھ سکتے، اس سے دین سیکھ سکتے۔ اس وقت پھر یہ کافر کہتے کہ یہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، یہ اپنے فرشتے ہونے پر دلیل دے۔ پھر یہ اسی شک میں پڑ جاتے جس میں یہ پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان اعتراضات سے پریشان ہو جاتے تھے، مان کے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے انبیاء نے بھی یہ انکار دیکھا، یہ استہزاء دیکھا، آپ صبر کیجیے۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے کلام کس اعتبار سے ہے، تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے ان آیتوں کی، بس اس میں لفظوں کی گہرائی ہے، معنوں کی گہرائی ہے، اور اس میں جو زمانہ نزول ہے اگر وہ ہمیں پتہ ہو تو ہم ان آیتوں کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ٹائم بہت مشکل تھا جس ٹائم پر یہ سورہ انعام اتری، بہت مشکل ٹائم تھا۔ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ٹائم آپ سوچیں، مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ تو چلیں ابھی بھی نجاشی کی سیکیورٹی میں آ گئے، لیکن جو مسلمان مکہ میں موجود تھے ان کی کیا حالت ہوگی؟ کتنا جینا دو بھر کر دیا ہوگا مشرکین مکہ نے کہ وہ وہاں رہ ہی نہیں پا رہے تھے، ان کو وہاں سے موو کرنا پڑا۔ کتنا زیادہ مشرکین مکہ نے ان کو پریشان کیا ہوگا۔
جو مکہ میں موجود مسلمان تھے. ایسے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے تسلیاں اتاری، ہمتیں دیں کہ ایسا یہ کریں گے. تو اس ٹائم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ ماننے والا مان جائے گا، لیکن جس کو نہیں ماننا آپ اس کے سامنے معجزات کی لائن لگا دیں وہ نہیں مانے گا.